وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد. موجودہ حالات کے حساب سے مہر کی رقم کیا ہونی چاہیے، متعین کرنے کا پیمانہ بھی بتا دیں. مہر کو متعین کرنے کا پیمانہ جو ہے نا، ایک تو ہے کم سے کم مہر. اچھا یہ بھی عجیب بات، اس سوال سے ایک بات سامنے آئی، مہر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 10 روپے مہر رکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک اللہ نے عورت کو یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ بہت تھوڑے مہر پہ شادی نہیں کر سکتی. آپ اپنی چیز فری میں بھی دے سکتے ہیں اور 1 کروڑ کی چیز 1000 میں بھی دے سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ مگر عورت کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ایک متعین مقدار سے کم پر 10 درہم چاندی سے کم پر وہ نکاح کرے، کچھ نہ کچھ ہو. ورنہ ایک ہیلا اختیار کیا جاتا، عورت کہتی مرد کہتا بھائی میں تو نہیں دے سکتا، بغیر مہر کے شادی کروں گا. عورت کہتی چونکہ بغیر مہر کے ہوتی نہیں تو ایسا کرتے کہ 8 آنے پر کر لیتے ہیں، سانپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو چونکہ 8 آنے 4 آنے سے قدر دل میں نہیں بیٹھتی، 8 آنے کا تو گٹکا نہیں آتا، آج کل بیوی مل رہی ہے آپ کو. وہ ایک آدمی گیا کسی عامل کے پاس، ایک عورت گئی کہنے لگی کہ عاملوں کے پاس جاتی ہے نا، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، وہ دلا دو مجھے، یعنی وہ مجھ سے شادی کر لے، کسی طرح راضی کر لو. تو وہ گئی اور کہنے لگی کہ میں وہ فلاں ڈاکٹر پہ عاشق ہوں، کسی طرح دعا کرو وہ ڈاکٹر مجھ سے شادی، یعنی کوئی ایسا تعویذ بتاؤ وہ ڈاکٹر مجھ سے شادی کر لے. عامل لوگ 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ بیچارے خود ان کو اپنی مطلب کی نہیں مل رہی ہوتی، دوسروں کو کہاں سے دلائیں گے تو لیکن حرام خور تو ہوتے ہیں یہ. تو عامل نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے ملیں گے، 1 لاکھ روپے لگیں گے، وہ ڈاکٹر دلا دوں گا تجھے میں. تو اس نے کہا نہیں میں غریب عورت ہوں، 500 روپے میں لے لو. تو کہہ رہے 500 میں ڈاکٹر تجھے کون دلائے گا، 500 میں ڈاکٹر ملے گا کیا تجھے؟ تو یہی حساب کتاب ہے. اگر اللہ مہر کی یعنی شریعت میں کوئی مقدار نہ ہوتی، بالکل ہی تھوڑا بہت ہوتا تو کیا ہوتا، لوگ پونے 5-10 روپے میں مہر کر رہے نکاح کر رہے ہو. تو ایک مقدار متعین کر دی 10 درہم. 10 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ یوں اندازہ لگائیں کہ 200 درہم جو ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں. تو اب اس کو آپ اندازہ لگا لیں 10 درہم کتنے ہوں گے، اس کو کیلکولیٹ کر لیے گا گھر جا کے. 200 درہم کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. تو 10 درہم کتنے تولہ چاندی ہوا، یہ کیلکولیٹ کر کے گھر میں آپ خود ہی نکال لیں، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں کیلکولیشن کرنے کا. تو اس کی وہ چاندی یا اس کی ویلیو، تو چاندی سے اٹیچ کیا، اس کو چاندی سے منسلک کر دیا. باقی عورت کو مہر ملنا کتنا چاہیے؟ تو عورت کا اصل حق ہے مہر مثل. مہر مثل کا مطلب یہ کہ اس کے خاندان کی عورتوں میں جتنے مہر کا رواج ہے وہ تو ہے ہی ہے، باقی اگر اس میں اضافی حسن و جمال ہے یا اضافی قابلیت ہے تو اس میں وہ اضافی قابلیت کے پیسے ایڈ کر لیں. اوپر سے گزر گئی. اب یہ کام خود سے نہیں ہوتا، یہ کام ہوتا ہے عدالتوں میں، یا کسی کو حکم بنایا جائے. آج کل یہ دونوں کام لوگوں نے، عدالتوں نے تو وہ والا کام چھوڑ دیا، عدالت کو مہر مثل کا پتہ ہی نہیں، عدالت کو یہ مہر مثل ہوتا ہے کیا، اس بیچارے کو تو یہی پتا ہے. یورپ میں طلاق دے دو تو آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے، کتنا اچھا قانون ہے. جس جج بیچارے کو یہ اس کو اچھا قانون کہہ رہا ہے تو وہ بیچارے کو مہر مثل کا کیا پتا ہوگا. باقی لوگوں نے علماء کو حکم بنانا چھوڑ دیا. لوگ علماء سے بس یہی کرتے ہیں کہ آپ تعویذ کر دیں، آپ دم کر دیں، آپ پھونک لگا دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. بھائی دیکھو، لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ عدالتوں میں اسلامی نظام نہیں ہے، تو بات یہ کہ علماء کے پاس تو اسلامی نظام ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ اپنے فیصلے عدالت میں کیوں جا کے کراتے ہو، علماء کے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ خود جب علماء کے پاس آ کے فیصلے نہیں کروا رہے، اس کا مطلب ہے آپ اسلامی فیصلہ چاہتے ہی نہیں ہیں. عدالتوں میں رگڑے بھی لگتے ہیں، عدالتوں میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اسلام کے مطابق تو کیا قانون کے مطابق بھی انصاف نہیں ملتا اس کو، پھر بھی جائے گا کہاں پہ؟ عدالت. تو وہی اسٹیمپ پیپر پہ دونوں لکھ کے دے دو ہم فلاں مولوی صاحب کو حکم بناتے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے، تو آپ کے سارے جھگڑوں سے حفاظت ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. تو پھر بھگتو پھر ان عدالتوں کو، اور خوار ہونا چاہیے پھر ان عدالتوں میں ہی، پھر ہماری سزا ہے پھر. تو مہر مثل جو ہے نا، عورت کے جو خاندان ہے جس طرح اس میں رواج ہے، اور پھر اس رواج میں یہ 2-4 چیزیں میں نے بتایا ایڈ کی جائیں گی، تو اس میں ایک حکم فیصلہ کرے گا یا 2 آدمی مل کے فیصلہ کریں گے کتنا بنتا ہے. تو یہ ہے مہر مثل کی حساب کتاب.